کسی نہ کسی کتاب سے انہوں نے تفسیر کو سمجھا، قرآن کی تفسیر، کسی بھی تفسیر کو پڑھ کے ہی انہوں نے سمجھا، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ اس مفسر کی تقلید کر رہے ہو جس نے قرآن کی تفسیر کی۔ آپ حدیث رسول پڑھ کر کے مجھے بتا رہے ہو کہ اس حدیث میں ایسا کہا گیا ہے، میں ان سے پوچھوں گا یہ کس محدث کی کتاب آپ نے پڑھی؟ کہیں گے امام بخاری نے لکھا ہے۔ تو امام بخاری کی تو تقلید کر رہے ہو آپ، آلریڈی آپ خود تقلید کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہیں، کرنا ہی پڑے گا آپ کو، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنہوں نے دین اخذ کیا، انہوں نے ہمیں پہنچانے کے لیے یہ ذریعے بنائے، تفسیر، حدیث، یہ تمام چیزیں۔ اگر ان اماموں کو چھوڑ دو گے تو ڈائریکٹ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج حاصل کر سکو گے؟ میرے عزیزو، یہ بات طویل ہو جائے گی۔ یہاں پر میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عوام کس کو فالو کرے؟ آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، 4 فقہ مشہور ہیں پوری۔ ایک بات یاد رکھیں، 4 عقیدے نہیں ہیں، یہ 4 عقیدے نہیں ہیں، یہ چاروں اماموں کا خدا ایک ہی ہے، رسول وہی ہے، دین وہی ہے۔ سکولز آف تھاٹ، سوچنے کا انداز چاروں کا الگ الگ ہے۔ ایک ایگزامپل میں بتا دوں، قرآن میں ایک ہی آیت آئی ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وضو کے متعلق یہ ایک آیت ہے، وضو کرنے کے متعلق جو آیت آئی ہے اس میں کا ایک ورڈ میں پڑھ رہا ہوں خالی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ 4 فرض ہیں وضو میں نا، اپنا چہرہ دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، سر کا مسح کرو اور دونوں پیروں کو دھو۔ قرآن کی آیت ہے یہ، 4 فرض اس میں بتائیں ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر جو لفظ آیا ہے حدیث قرآن کا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سروں کا مسح کرو۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے سر کا مسح کریں، آدھے سر کا کہ پاؤ سر کا کہ پورے سر کا، سر کا مسح کرو۔ اب آپ کو جب حکم دے دیا جائے، مثال کے طور پر میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو کہوں پانی لے آؤ، تو وہ پانی لے کر کے آئے گا۔ جیسے 4 شاگرد تھے، 4 اسٹوڈنٹ تھے، میں نے 4 سے کہا پانی لے آؤ، اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہمارا تھا، ایک شاگرد، وہ گلاس میں لے آیا، دوسرا لوٹے میں لے آیا، تیسرا بالٹی میں لے کے آیا، چوتھا برتن میں لے کے آیا۔ کیا انہوں نے نافرمانی کی؟ میری نافرمانی تو نہیں کی۔ وہ چاروں آئیں گے اور کہیں گے آپ نے صرف کہا تھا پانی لاؤ، یہ نہیں بتایا کہ کس میں لاؤ۔ پانی لانے میں سارے لوگوں نے ہمارے بات کو پورا کیا، گلاس والا بھی، لوٹے والا بھی، بالٹی والا بھی، برتن والا بھی، لائے تو ہیں پانی، حکم پر عمل کر لیا۔ قرآن نے کہا سروں کا مسح کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کتنے سر کا مسح کریں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ذہن سے یہ مسئلہ نکالا کہ سر جو ہے یہاں سے لے کر گردن تک، ادھر سے لے کے ادھر تک، اس میں سے 3 بال کو بھی اگر چھو لیا تو سر پر عمل ہو گیا۔ تو امام شافعی نے کہا اگر کسی نے اتنا سا ٹچ بھی کر دیا مسح میں تو اس کا مسح ہو گیا، قرآن پر عمل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا سر کا مسح کرو، ٹچ بھی کر دی۔ تو شافعی مذہب میں وضو کرنے کے وقت اگر کسی نے تھوڑا سا ٹچ کر دیا اتنا مسح میں تو اس کا مسح مکمل ہو گیا، کمپلیٹ۔ امام مالک نے کیا سوچا؟ انہوں نے دیکھا قرآن نے کہا سر کا مسح کرو، تو انہوں نے فرمایا سر جو ہے 2 بال 3 بال کو نہیں کہتے، یہ یہاں سے لے کر گردن تک، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک جو پورا حصہ ہے، تو انہوں نے کہا پورے سر کا مسح کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے اپنی فقہ میں فرض کر دیا ایک بال بھی چھوٹنے نہ پائے، پورا سر مسح کرو۔ ان کے پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اگر ایک بال بھی چھوٹ گیا تو مسح ہی نہیں ہوا ان کے۔ امام شافعی نے الگ سوچا، امام مالک نے الگ سوچا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دونوں کے درمیان میں۔ ظاہر سی بات ہے، سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے کچھ بھی اٹکل پچھو مار دیں، ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، کیوں سوچا آپ نے اس طرح سے۔ امام شافعی کے پاس اپنی دلیل ہے، امام مالک کے پاس اپنی دلیل ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کیسے کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن کو وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حدیثیں جب پڑھی کہ آپ وضو میں مسح کیسے کرتے تھے، تو الگ الگ انداز نہیں ملے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسح کرنے کے انداز الگ الگ ملے. کبھی حضور نے پورے سر کا بھی مسح کیا ہے، پورے سر کا مسح کیا ہے، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک مرتبہ آپ نے استنجا فرمایا اور ایک کچرے کا ڈھیر تھا، اس کے قریب میں وضو کرنا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تشریف لائے، کھلی زمین تھی. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں کہ پانی دیا گیا، حضور نے جیسا وضو تھا پورا کیا. مسح کا جو لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں یہ جو پیشانی کی جتنی مقدار ہے، پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار میں اپنے سر کا مسح کیا. یعنی امامہ شریف پہنے ہوئے تھے تو یہ 4 انگلیاں ہیں، امامہ کو پیچھے کر دیا اس طرح سے، تو 4 انگلیوں کا جو جتنا حصہ آتا ہے یہ پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار سر کا مسح کیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ یہ کتنا ہوتا ہے سر کا 1/4 ہے، یہ کیا ہے، یہ پاؤ سر ہے. تو اسی لیے فقہ حنفی میں کہا گیا 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، 1/4 سر کا مسح کرنا فرض، کیونکہ حضور سے یہ بھی ثابت ہے. پورے سر کا اگر فرض امام اعظم کہتے کہ پورے سر کا ہے تو پھر حضور سے یہ 1/4 سر بھی ثابت ہے، تو کیا حضور فرض چھوڑیں گے کبھی؟ تو یہ سکولز آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں، سوچنے کا انداز، دلیلوں کے انداز الگ الگ اماموں کے ہو گئے. یہ استنباط کرنے کے طریقے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے مسئلے نکالنے کے طریقے ہیں. تو اب یہاں پر بات آئی، ایک امام شافعی وہ کہہ رہے ہیں 3 بال کو چھو لے تو مسح ہو گیا. انہوں نے بھی قرآن پر عمل کیا کہ نہیں؟ اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا نا، سروں کا مسح کا. امام مالک کہہ رہے ہیں پورے سر کا مسح کرو، وہ بھی قرآن پر عمل کیے کہ نہیں؟ تیسرے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1/4 سر کا مسح کرو، وہ بھی قرآن پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی مثال دی، 4 لوگ پانی لے کر کے آئے، میں نے خالی کہا پانی لاؤ، کوئی گلاس میں لایا، کوئی بالٹی میں لایا، کوئی لوٹے میں لایا، کوئی برتن میں لایا، لیکن سب لائے کہ نہیں لائے؟ حکم پر عمل ہو گیا. اسی طرح میرے عزیزو قرآن کی مطلق آیت پر یہ 4 اماموں کا عمل ہو گیا. رہ جاتے امام احمد بن حنبل، ان کا مسئلہ امام شافعی سے زیادہ ملتا جلتا ہی ہے، اس لیے زیادہ الگ سے بیان نہیں ہوتا. تو اب یہ تو مجتہدین کی بات ہوئی، یہ قرآن سے اور حدیث سے کیسے مسئلے نکالتے. ایک ایگزامپل میں نے یہ دے دیا، اور بھی کئی مسائل ہیں، ایسے کئی مسائل ہیں. ان اماموں کے مسائل نکالنے کا طریقہ، اب آپ کس کو فالو کریں گے؟ اب بات یہاں آتی، جو مجھے بتانا تھا وہ یہ، آپ کس کو فالو کریں گے؟ جیسے آج بعض غیر مقلد 4 اماموں کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جو آسان لگے، جو طبیعت میں آئے اس کو عمل کرتے چلے جانا. یعنی کبھی ان پر، کبھی ان پر، کبھی ان پر، 4 فقہ میں کبھی اس کا لے لیا، کبھی اس کا لے لیا، یہ مکس کھچڑی. اور یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اگر اس طرح سے آپ لیتے رہیں گے. اس کی ایک ایگزامپل میں بتا دیتا ہوں، اس کی ایک اور ایک ایگزامپل. ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے؟ آپ گھڑی دیکھتے ہوں گے، اب کے زمانے میں ہمارے بچوں کو اور سب کو گھڑی ہی بتانا پڑے گا. ٹائم بتائیے آپ فکس، شریعت میں فکس ٹائم نہیں بتائے گا. یہاں ہو سکتا ہے ظہر کا ٹائم جو ہے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک چل رہا، ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں 2 بجے 4 بجے دن ہی نہ نکلا ہو. تو گھڑیوں پر جو ہے ٹائم ٹیبل نہیں رکھے گئے، سورج پر رکھا گیا. سورج اور چاند سے اوقات معلوم پڑتے ہیں. ظہر کا وقت جو ہے اس کو انداز کیسے کریں گے آپ کہ کب تک باقی ہے؟ یہ ایک سدا بہار فارمولہ ہے. گھڑی بند بھی ہو گئی تمہاری، دن نکلا ہوا ہے تو آپ معلوم کر سکتے. کھلے میدان میں آئے، ایک لکڑی آپ نے زمین پر گاڑ دی، اس طرح سے زمین پر ایک لکڑی گاڑ دی، ایک 4 انچ کی
یا 6 इंच کی ایک چھوٹی سی لکڑی آپ نے لی, جتنی بھی آپ کی مرضی, اس کا سایہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ جیسے ہی آپ کھلے میدان میں سورج جب چمک رہا ہو لکڑی گاڑیں گے تو اس کا سایہ پڑے گا. یہ دوپہر کے بعد کی بات ہے. اب دیکھیں سایہ جو ہے کتنا پڑ رہا ہے, اب وہ آپ کو ناپنا پڑے گا. میں نہیں ہوں, لکڑی لگائی, اس کے بعد سایہ یہاں تک آیا, کبھی یہاں تک آیا, کبھی یہاں. دیکھتے ہوں گے نا آپ, دوپہر کے وقت چھوٹا سایہ رہتا ہے اور کبھی بڑھتے بڑھتے لمبا بھی ہو جاتا ہے. آپ پریکٹیکلی اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ نے یہ لکڑی لگا کر کے سائے کو دیکھا اور وہاں نشان لگا دیا. اب اس لکڑی کو نکال کر کے ناپ کے دیکھیں کہ اس لکڑی کے کتنے گنا زیادہ یہ سایہ ہوا ہے. ایک سایہ اس کا اصلی سایہ ہے, یعنی 6 انچ کی لکڑی ہے تو 6 انچ کا سایہ اس کا اوریجنل سایہ. اس کے آگے جو بڑھا وہ دگنا سے گنا کہتے ہیں, یعنی ڈبل ٹریبل ہو گیا. تو اب اس کے اصلی سائے کو چھوڑ کر کے 2 سائے اور بن گئے, یعنی 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 18 انچ کا بن گیا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 3 ہو گئے نا, 6 اور اس کے بعد 6 12 اور اس کے بعد 6 18. اب جہاں یہ 18 انچ کی کا سایہ ہو گیا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے, ظہر ختم ہو گئی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے, یہ امام اعظم ابو حنیفہ, یہ فقہ ہے. میں یہ اگزامپل کیوں دے رہا ہوں آپ کو سمجھاتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک انہوں نے مسئلہ اخذ کیا کہ سایہ اس لکڑی کا صرف ڈبل ہو جائے, صرف ڈبل ہو جائے, یعنی ایک کو چھوڑ کر کے دوسرا بھی آ گیا, جس کا مطلب کتنا ہوا 12 انچ ہو گیا. 6 انچ کی اس لکڑی کا سایہ کتنا ہو گیا 12 انچ ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں ظہر ختم ہو گئی, عصر شروع ہو گئی. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ شافعی لوگوں کی عصر جلدی شروع ہوتی, جلدی شروع ہوئی, کیونکہ یہ جو اختلافی وقت ہے, اب اس کو ٹائم ٹیبل میں لے کر کے آپ جائیں گے. فار ایگزامپل شروع تو ہوا تھا 1 بجے ٹائم, فار ایگزامپل ظہر کا. اب ختم کے متعلق شروع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں, کتنے بجے شروع ہو رہا ہے. سورج ڈھل جانے کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے, زوال کے بعد. اب ختم کہاں ہو رہا ہے, اس پر 2 اماموں کا اختلاف, اور وہ بھی ایک ہی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ملتی ہیں کہ جبرائیل امین آئے, جبرائیل امین علیہ السلام آئے ایک دن, 5 وقت کی نمازیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اول وقت میں. اول وقت کا مطلب جب نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے. دوسرے دن وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھے, ہر نماز کے لاسٹ ٹائم پر. تو یہ بتانا تھا کہ ہر نماز کا ٹائم کب سے شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے. یہ 2 حدیثیں. تو اس حدیث میں جو ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے, ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے, اس میں ورڈ یہ آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے, 2 گنا ہو جائے, ہر چیز کا سایہ 2 گنا بڑھ جائے. تو یہ ایک ہی لفظ آیا حدیث میں. تو امام شافعی نے کہا لکڑی کا ڈائریکٹ 2 ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا نہیں, لکڑی کا اوریجنل سایہ چھوڑ کے ڈبل ہو جائے. یہ اسکولز آف تھاٹ, سمجھنے کا انداز الگ الگ. اب اس میں فرق کیا پڑا, میں نے لکڑی گاڑ کر کے دیکھا 4 بجے یعنی 3:30 بجے, آج کے دن کے حساب سے 3:30 بجے 12 انچ ہو جا رہا ہے. تو اس کا مطلب امام شافعی کے نزدیک عصر شروع ہو گئی کتنے بجے 3:30 بجے, یعنی ظہر ختم ہو گیا. لیکن 4 بجے تک 18 انچ کا ہو رہا ہے. ایک ایگزامپل, 4:15 بجے کے بعد 18 انچ. تو 4:15 بجے, پونا گھنٹہ اور گزارنے کے بعد امام اعظم کے ہاں عصر شروع ہوئی. اب مجھے بتاؤ یہ 3:30 سے لے کر 4:15 کا جو ٹائم ہے یہ اختلافی ٹائم ہو گیا. امام شافعی کے نزدیک وہ عصر کا ٹائم ہے, اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ابھی وہ ظہر ہی چل رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر کوئی بندہ
یہ کہے میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں، میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں، تو وہ کیا کرے گا معلوم ہے؟ 3:30 بجے کے بعد آئے گا، ظہر پڑھ لے گا امام اعظم کے نزدیک، ابھی ظہر چل رہی ہے نا، 4:15 بجے تک ظہر چلے گی، تو امام اعظم کی فقہ پر وہ ظہر پڑھے گا 3:30 کے بعد، 3:35 3:40 پہ ظہر پڑھے گا، اور پھر فوراً کھڑے ہو کر کے عصر بھی شروع کر دے گا کہ نہیں امام شافعی کا وسر کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو وہ اپنی طبیعت کو اس میں داخل کرے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو، عوام الناس کس کو فالو کریں، کس کو فالو کریں، آپ کون سے امام کی تقلید کریں گے، یہی مسئلہ میں بتانا چاہ رہا تھا۔ علماء اور محدثین اور فقہاء نے فرمایا ہر جگہ کے عوام کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس فقہ کے علماء ان کے علاقے میں زیادہ ہیں اسی فقہ کو فالو کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے علاقے میں اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے علماء زیادہ ہوں تو عوام بھی وہی فقہ کو فالو کرے، اس لیے کہ تم ڈائریکٹ مسائل نہیں سمجھ سکو گے، اگر کہیں پیچیدگی آئے گی تو پوچھو گے کس سے؟ امام اعظم سے، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو گے جا کر؟ نہیں، بلکہ تمہارے دور زمانے میں موجود جو علماء ہیں انہی سے سوال کرو گے۔ آپ اتر پردیش میں رہنے والا کوئی، یو پی میں رہنے والے اکثر علماء، جتنے بھی علماء ہیں وہاں سب حنفی ہیں، سب حنفی ہیں، فقہ حنفی کو ماننے والے۔ وہاں کوئی اٹھا اور کہا کہ نہیں میں آج سے شافعی بن جاتا ہوں، امام شافعی کو فالو کروں، تو اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں کہ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل وہ امام شافعی کے کہاں سے ڈھونڈ کر کے لائے گا؟ پھر علماء کے پاس اسے جانا پڑے گا، تو وہاں جو موجود علماء ہیں وہ فقہ حنفی کے علماء ہیں، تو اسے ایسے فقہ کو فالو کرنا ہوگا جو اس کے علاقے میں، اس کے زمانے میں جس فقہ کے علماء زیادہ ہیں۔ اب کیرلا میں جائیں، کیرلا میں تقریباً سب شافعی ہیں، کوکن کے علاقے میں اکثر شافعی ہیں۔ اب وہاں پر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں مالکی بن کر کے رہوں گا، تو مسائل کس سے پوچھے گا جا کر کے؟ علماء سب شافعی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام الناس ڈائریکٹ یہ چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے، بلکہ اپنے زمانے کے علماء کو فالو کرتے ہیں۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ آئے تو اہل علم سے رجوع کرو جو تمہارے زمانے میں موجود ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب آگے چلے، آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو شیطان تو تمہیں کسی بھی جگہ لے کر چلا جائے، تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے، مگر تھوڑے لوگ۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نماز ادا کر رہے ہیں کھلے میدان میں، آسمان کا ایک ٹکڑا جو ہے ان کے اوپر سایہ بن گیا، چھاؤں ان پر ہے، باقی آس پاس سب دھوپ ہے۔ آپ نے نماز ادا کی، کسی اور کے ساتھ ایسا ہو تو وہ سب اپنی اتنی بڑائی ظاہر کر دے کہ میرے ساتھ تو آج بڑی کرامت ہو گئی ہے۔ آسمان کا ٹکڑا صرف سایہ ہی نہیں بنا بلکہ اس سے آواز بھی آنے لگی۔ کیا آواز آنے لگی کہ اے عبد القادر، میں تیرا خدا ہوں، میں نے تیری عبادت کو پسند کیا، میں نے آج سے تجھ پر جتنے حرام تھے سب حلال کر دیا، جو کچھ بھی تیرے لیے حرام تھے ساری چیزیں میں نے حلال کر دیا، تیرے لیے شراب حلال ہو گئی، عورتیں سب حلال ہو گئی۔ یہ اس ابر کے ٹکڑے سے آواز آئی۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فوراً نماز کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آواز میرے رب ذوالجلال کی طرف سے ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ جو چیز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حرام ہو گئی ہو، عبد القادر کے لیے وہ کیسے حلال ہو سکتی؟ اور قیامت تک کے لیے کوئی حلال نہیں کر سکے گا۔ یہ جواب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا ہے۔ جھوٹے 2 نمبر پیر اپنے لیے بہت ساری چیزیں حلال کر لیتے اور وہ کہتے ہمارا معاملہ الگ ہے۔ تمہارا معاملہ کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ نمازیں معاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ،
پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا نہیں ہم تو کعبے میں پڑھتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے، تو کھانا یوں کیوں کھاتے ہو؟ کھانا یہاں کیوں کھاتے ہو؟ سوتے یہاں کیوں ہو؟ یہ ان کے ایسے پیروں کے لیے جو نماز کعبے میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، مدینے میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، 2 دن کھانا دینا بند کر دو ان کو، کہو حضرت آپ جب نماز کے لیے مکہ جائیں وہیں سے کھجور کھا کے آ جائیں، زمزم پی کر کے آ جائیں، کھانا وہیں کھا کر کے آ جائیں۔ میرے عزیزوں، مجھے ایک بھی ایسی روایت بتا دو کہ ہمارے اتنے بڑے اکابر اولیاء کاملین میں کسی نے نماز قضا کی ہو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، کبھی ان کی ایک نماز قضا کیا ہے انہوں نے جان بوجھ کر؟ یا اپنے کسی مرید سے کہا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو میں تجھے بخشوا دوں گا، معاف کرا دوں گا؟ مجھے ایک روایت ایسی بتا دو۔ جب وہ پیران پیر ہو کر، بڑے ولی ہو کر، کبھی انہوں نے ایسا اعلان نہیں کیا، تو پھر یہ حرام حلال سب استعمال کرنے والے 2 نمبر کے جعلی پیر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو نماز نہ بھی پڑھے تو میں تجھے معاف کرا دوں گا، میں ہوں نا تیرے پیچھے؟ بہت سارے مرید اسی بات میں ہیں، پیر صاحب بخشوا دیں گے، کہاں بخشوائیں گے؟ وہ خود جہنم میں جا رہے ہیں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آواز سنتے ہیں تو جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ میرے خدا کی ہو ہی نہیں سکتی، میرے رب کی طرف سے نہیں ہو سکتی یہ چیز، یہ تو ابلیس ہے، شیطان ہی ہے جو مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ بادل کا سایہ جو تھا وہ دھواں بن کے چلا گیا۔ شیطان اتنا بھی کر سکتا ہے، اندازہ کرو، وہ آسمان پر ابر بن کر کے تمہارے اوپر چھاؤں لا سکتا ہے، اس کا مطلب یہی ہوا نا، وہ ہوا ہو گیا، دھواں ہو کر کے ختم ہو گیا۔ اور پھر ابلیس لعین سامنے آیا، کہا پہچان لیا تو نے عبد القادر؟ تو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے تو، اور تیرے علم نے تجھے آج بچا لیا، اگر تو عالم دین نہیں ہوتا تو میں تجھے گمراہ کر دیتا۔ اب سنو، سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اے ابلیس لعین، تو دوبارہ مجھے گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا۔ وہی رب تعالیٰ فرماتا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم تو شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو ہمیں بچایا ہوا ہے۔ اسی لیے میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر میں یہ عرض کیا تھا شروع میں، مفسر شہیر حضرت حکیم الامت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا کہ ہم قرآن پڑھنے کے وقت اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تعوذ، جس کا مطلب ہوتا ہے نا میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ ہم ہمیشہ پناہ مانگیں۔ اور آپ تو یہ سوچتے ہوں گے کہ صرف قرآن پڑھنے کے وقت تعوذ پڑھنا چاہیے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے بہت ساری زندگی میں عملیات بھی بتائے ہیں کہ تعوذ پڑھو آپ۔ جب آپ کو گناہوں کی خواہش ہونے لگ جائے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں لا پا رہے ہو تو اعوذ باللہ کی کثرت شروع کر دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زیادہ سے زیادہ پڑھنے لگ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ تعوذ پڑھتا ہوں۔ غصے سے بھی بچو گے، بہت ساری ایسی خرافات جو تمہاری نیکیوں کو تباہ کرتی ہیں ان سے بھی بچو گے، کیونکہ یہ سب شیطان کے حملے ہیں۔ اور جو تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ پڑھا، اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو خود بچا لے مجھ کو، تو خود بچا لے۔ اس کو انہوں نے ایک مثال سے، مفسر شہیر نے ایک مثال سے یوں بیان کیا، ಹಾಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಹೊಸ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್। کبھی آپ نے اپنے کسی ساتھی کے بڑے گھر یا وزٹ کیا، کبھی ملاقات کے لیے، یا چلیں کسی ایسے کے گھر جانا تھا جس کے گھر کے چوکھٹ کے باہر کتا بیٹھا رہتا ہے، پالا ہوا ہو یا پھر ایسے ہی روٹی ڈالنے پر بھی پل گیا ہوا ہو۔ آپ دیکھے ہوں گے، آپ اپنے قریبی عزیز کے گھر جا رہے ہیں،
اور گھر کے قریب پہنچے ہیں, دروازے کے پاس کتا بیٹھا ہوا ہے, بھونک رہا ہے, آنے نہیں دیتا. آپ نے بچنے کی بہت کوشش کی, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, لیکن کتا بڑا ڈینجر ہے, وہ وہاں بھونکنے لگ جاتا ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ لکڑی بھی اٹھائے, پتھر بھی اٹھائے, لیکن وہ طاقتور تھا, کسی اور جگہ سے حملہ کر دیتا. تو آپ نے آواز لگائی اپنے دوست کو ہی, کہا کہ بھائی باہر آ جاؤ ذرا, تم اپنے کتے کو سنبھالو, مجھے اندر آنے نہیں دے رہا ہے. تو یہ ایک دنیا کی مثال ہے تقریب فہم کے لیے. وہ آیا, کتا اسے جانتا ہے, کتے سے اس نے تم کو الگ کر دیا اور دروازہ کھلا, اندر چلے گئے. تو یہ تو ایک دنیاوی ایک تقریب فہم کے لیے بتایا گیا, بلا تشبیہ بلا تمثیل. اللہ کی بارگاہ میں ہم نہ کوئی مثال دے سکتے, نہ کوئی تشبیہ.